یہ جو حرمت ہے، اور پھر اس کے بعد لعن اللہ من قتل بالایدی والالسن، خدا کی لعنت اس پر جس نے آپ کو زبان سے اور ہاتھ سے قتل کیا. یہ بچوں کو سمجھائیے آپ کہ میں نے کئی دفعہ کہا ہے بڑا اہم مسئلہ ہے یہ. اگر نعرہ حیدری لگتا ہے تو اس طرح سے جواب میں یادی نہ کہا جائے کہ کسی صوفی بزرگ درویش کے عرس کا نعرہ لگ رہا ہے. خوب توجہ کیجیے گا، فرش اعضاء کی طہارت فرش اعضاء کی طہارت ہے. یہ میں یہاں پر الحمد نہیں لگتا. خوب توجہ کیجیے گا، وقار کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ. ابو الفضل عباس کو دیکھا ہے زینب کے خیمے میں کیسے جاتے ہیں؟ ابو الفضل عباس کو دیکھا ہے حسین ابن علی کے پاس کیسے حاضر ہوتے ہیں؟ آپ کی میری اوقات ہے کیا؟ قدموں کی خاک ہیں؟ نہیں سرکار، ذوالجناح کے قدموں کی خاک نہیں ہے. اوقات میرا ہے ہر انسان. جو شاعر قصیدہ خان، خوب ہمیشہ کہا ہے میں نے، ہر سال کہا ہے اور کہتا رہوں گا، کہ جو کسی صوفی درویش عارف کو اس مرحلے پر لے آئے کہ وہ سمجھنے لگے ابو الفضل عباس سے بالش دو بالش کا فاصلہ ہے، واللہ خدا کی قسم یہ وہ شخص ہے جو ابو الفضل عباس کو اپنی زبان سے قتل کر رہا ہے. تم اس نجاست کو لا رہے ہو امام باڑے میں. کسی نے ڈونر نے، وہ ڈونر بھی پگلا، 4 روپے کے آ گئے، 9 دولتیوں کے پاس اپنی اوقات بھول گئے. اب پھدک کر اچھل کر دائرے تطہیر میں قدم رکھنا چاہ رہے ہو؟ اوقات میں رہو، اپنی پیسہ خرچ کرو وہاں پر کہ جہاں مادر گرامی سید الشہداء خوش ہو. آپ کو جس نے پیسہ دیا آپ گنگنانے لگے. کسی صوفی قلندر درویش کی اوقات کیا ہے ابو الفضل عباس کے سامنے؟ سرکار یہ زہیر ابن قین کے بالوں پر جھڑ چکے ہیں، مسلم ابن اوسجہ کے بالوں پر جھڑ چکے ہیں. بریر کی حیثیت نہیں ہے یہاں پر عابس ابن شبیب شاکری کی حیثیت نہیں ہے. یہاں پر شہداء کربلا جو رسول خدا کے گھرانے سے باہر کے ہیں ان کی حیثیت نہیں ہے ابو الفضل عباس کے سامنے. جن کے ذریعے زمین کربلا کا وہ حصہ پاک ہو گیا وہ حیثیت نہیں رکھتے، اور آپ قلندر صوفی درویش کو لے کر آ رہے ہیں. اور اس کے بعد بچے یہ کہیں کہ جب ہو تو قلندر کا بھی ذکر کیجئے. کسی کا صوفی قلندر ایک عہدہ ہے، کوئی شخص نہیں ہے، یاد رکھیے گا. علم تصوف میں، علم عرفان میں قلندر ایک عہدہ ہے، شخص کا نام نہیں ہے. جب آپ کہتے ہیں آیت اللہ، کسی شخص کا نام نہیں ہے، عہدہ ہے. جب آپ کہتے ہیں انسپیکٹر صاحب تو عہدہ ہے، شخص نہیں ہے. لہٰذا درویش صوفی کو لا رہے ہیں اور اس کے بعد بچے یہ آ کر کہیں. خود مجھ سے کہا گیا سرکار 8 محرم کی مجلس سے پہلے کہ آج ہے تو ابو الفضل عباس کی شب، لیکن آپ فلاں درویش عارف صوفی کے فضائل پڑھیے. اس بچے کے ذہن میں یہ نجاست آئی کیسے؟ کیونکہ تمہارے پاس 4 ٹکے آ گئے تھے، بےہودہ بے ڈھنگا قسم کا ڈونر آیا، اس نے اس پر بھی پڑھیے اس پر بھی پڑھیے. اما تم فلمی گیت لکھنے والے ہو، تم ہو کون کہ جتنا پیسہ ملا جس نے آ کر کہہ دیا تم نے آ کر قلندر صوفی درویش کی شان میں. اور اس کے بعد یہ شعر جاہل مجمع، خوب سمجھے گا، لعن اللہ من جہل حقک واستخف بحرمتک. لعنت ہے اس پر، میری نہیں، 5ویں 6 امام کی. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ جس کا احترام سید الشہداء کریں، ہمارے حرم سے الگ حرم بنے، ہمارے قدموں میں دفن نہ ہو تاکہ لوگ اس کا قص کر کے زیارت پہ جائیں، اور اتنی عزت ملے کہ لوگ بی بی ام البنین کی نظر کریں تو امام زمانہ نظر کو پورا کروائیں. خوب توجہ کیجئے گا. اب آپ فیس بک پر یہ شعر تقسیم کریں کہ جو پانی عباس کے مشکیزے میں بڑھ گیا تھا وہ فلاں قلندر اپنے روزے پر بانٹ رہا ہے. خاک ہو ایسے شاعر پر، لعنت ہو ایسی فکر پر، اس نودولیت لیے پر، اس نجس پیسے پر، اس قصیدہ خان پر جس کو عقل نہیں ہے. تم جناب سیدہ کے دسترخوان کے ٹکڑے چن کر میں بھی آپ بھی سب کھا رہے ہیں. خوب توجہ کیجئے گا اس بات کو. مولانا کس کی طرف آپ کا اشارہ تھا؟ شخص میں اپنے نہ دل میں لاتا ہوں نہ میرے دماغ میں. کوئی بھی ان صفات پر پورا اترے اس کے ساتھ ہماری مخالفت ہے. ہماری کیا 5 اور 6 امام کی. بس سنیے، بچہ اگر آپ کا ایسے قصیدے سن رہا ہے، بیٹا یہ شعر غلط ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ برے الفاظ استعمال کیجئے اس قصیدہ خان کے لیے. الفاظ دیکھیے کیا ہیں، چھانیے اس کو. کہاں جا رہے ہیں آپ سرکار؟ کس جگہ پر جا رہے ہیں؟ لعن اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ امامت دیکھ رہی تھی کہ کل ابو الفضل عباس کے ساتھ لوگوں کو جوڑا جائے گا. چاہے کسی آیت اللہ کو جوڑو، کسی آیت اللہ العظمیٰ کو جوڑو. آیت اللہ العظمیٰ کی اوقات نہیں ہے نالین ابو الفضل عباس. اگر آیت اللہ العظمیٰ اپنے امامے سے نالین کی مٹی صاف کریں تو دل بند ہو جائے گا. میں نے ایک جگہ مجلس میں کہا، لوگوں نے کہا مولانا مذہبی طبقہ ناراض ہو گیا. یہ مذہبی طبقہ 2 رکعت اٹھک بیٹھک کر کے رمضان کے کچھ فاقے کر کے سمجھتا ابو الفضل عباس کو سمجھے گا؟ یہ مذہبی طبقہ اپنے آپ کو سمیٹے جائے یہاں سے. تم لوگ ہو کون میاں؟ اوقات میں رہو، دائرے میں رہو اپنے. امامے سے اگر خاک صاف کر لو. مرحوم سید مہدی بحر العلوم، کون مہدی بحر العلوم؟
جو خدمت میں امام زمانہ کے حاضر ہوئے. شاگرد کون؟ جعفر کاشف الغطا. ان دونوں کے لیے کئی گھنٹے چاہیے گفتگو کرنے کے لیے. مہدی بحر العلوم نکلے درس سے, شیخ جعفر کاشف الغطا نے نالین اپنے امامے کے تحت الحنک کھولی, نالین اٹھائی اور اس سے صاف کی. کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ کا امامہ؟ کہا تم اگر سمجھتے نا یہ سید کون ہے تو تم مجھ پر اعتراض نہ کرتے. مہدی بحر العلوم کون ہے؟ ابو الفضل عباس کے غلاموں میں سے غلام. آپ سمجھیے اس بات کو, آپ قرق کر دیجئے, قدغن کر دیجئے, کارڈن آف کیجئے اس بات کو. چادر اس لیے نہیں لپیٹی گئی تھی کہ رسول خدا کو نہیں پتا تھا پنجتن کون ہے. چادر اس لیے لپیٹی گئی تھی کہ قیامت تک کے لیے کارڈن آف کر دیا جائے, نہ یہاں سے کوئی باہر نکلے نہ کوئی اندر آئے. اگر آپ لوگ جو نوجوان ہیں دوست اور جن کے پیر سن نہیں ہوئے, ان سے درخواست ہے اگر مان لیں تو اچھی بات, نہیں مانے تو کوئی حرج نہیں ہے. جو اٹھ کے آ سکتا ہے تھوڑا سا آگے آ جائے. پر محمد و آل محمد یہاں سے ایک چیز غلطی کا ازالہ کر لیجئے. ہم کسی صوفی درویش عارف کے مخالف نہیں ہیں. ہر وہ ہستی کہ جس نے اپنے اشعار میں مولا کائنات کی مدح کی, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, ہم اس کے آگے سر جھکائیں گے, اس کے لیے فاتحہ پڑھیں گے, دعائے مغفرت کریں گے. قابل احترام ہمارے لیے کیا, پنجتن کے لیے. ہم اس کے مخالف نہیں ہیں سرکار, لیکن ہم اس بات کے مخالف ہیں. 2 انحرافات ہیں آج کل. ایک انحرافات اپنے مراجع کو, اپنے علماء کو ائمہ کے برابر لانا. منحرف ہے, گمراہ ہے, خود بھی گمراہ ہے, دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. آپ یہ مت سمجھے امامہ سر پہ ہے تو میں حمایت کروں گا, نہیں, وہ مرجع تقلید ہے اس لیے ابو الفضل عباس کے برابر. کیا مرجع تقلید ہے کہاں؟ یہاں پہ کسی کی دال نہیں گلتی سرکار, ابو الفضل عباس کی بات ہو رہی ہے. اور دوسرا انحراف کیا؟ صوفیوں کو, درویشوں کو, عرفا کو کس کے برابر لانا؟ ابو الفضل عباس کے برابر. جو ابو الفضل عباس کے مشکیزے میں پانی بچا تھا وہ فلاں عارف صوفی درویش بانٹ رہا ہے. کس حدیث میں آیا یہ؟ مقامات کو رکھیے اپنے مقام پر, خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر. لہٰذا جناب زانم کا اتنا بڑا رتبہ, بندگی تعبد کیا ہے یہ ہم کو سکھایا جا رہا ہے. رتبوں میں کمی نہیں ہے, یہ ہم کو سکھایا جا رہا ہے کہ زیارت عاشورہ میں جناب زینب کا نام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیا رتبہ کم ہے؟ حاشا وکلا, استغفر اللہ. سیکھو, ہم جو کہیں وہ کرو. ہمارے دائرے میں تم قدم مت رکھو. تم ہو غلام, تم ہو بندے, تم مرحلے تعبد پر ہو. درود بھیجے محمد آل محمد. اور یہ جو مدح خان ہے, قصیدہ خان ہے, ان کی یہ غلطی ہے, شاعر کی یہ غلطی ہے, لیکن ان کے احسانات بے تحاشا ہیں. سب سے بڑا احسان ان کا یہ کہ بچوں کو یہ قصیدہ خان, نوحہ خان, مرثیہ خان ولایت سکھاتے ہیں. اب یہ بتا دوں, میں نے کل بھی کہا مرثیہ خان بڑا بیچارہ مظلوم ترین عنصر ہے عزاداری کا. تو مرثیہ میں آپ کو وہ چیزیں نہیں ملیں گی الحمدللہ کہ جو آپ کو اب بہرحال ہے, لیکن وہ پڑھے نہیں جاتے معمولاً مرثیے, وہ مرثیے میں, لیکن جو آپ کو قصیدوں میں اور منقبتوں میں چیزیں ملیں گی. لہٰذا اپنی فکر کو زیارات اور احادیث معصومین کے مطابق ڈھالیے. توجہ کیجیے اس بات پر, گھبرائیے مت, سمجھیے چیز کو, پہلے ہضم کیجیے اور اس کے بعد. لہٰذا یہاں پر کسی کی ذات پر, شخص پر حملہ نہیں ہو رہا. کوئی بھی نوحہ خان, قصیدہ خان آئے, اگر اس کی چپل نہیں مل رہی ہوگی میں اٹھا کے دینے میں فخر محسوس کروں گا, مولا کا نوحہ خان ہے. لیکن سرکار یہ آپ نے شعر کہا یہ غلط ہے, یہ آپ نے جملہ کہا یہ غلط ہے, یہ حدیث سے ٹکرا رہا ہے. چلیے دوبارہ اسی مرحلے پر عزاداری کے نوحوں کے قصیدوں کے 50 60 70 سال پہلے, کہ جہاں پر آغاز ہوتا تھا رسول خدا سے اور اختتام ہوتا تھا مولا عباس پر, بی بی زینب پر, امام زمانہ پر. سمجھیے اس بات کو, اگر اس جگہ پر طہارت کی بجائے نجاست آ گئی تو پھر کوئی بھی جگہ نہیں بچے گی کہ جہاں سے آپ طہارت حاصل کر سکیں. اب یہاں پر آخری جملے زیارت کے, یعنی زیارت کے جو مجھے بتانے ہیں آپ کو, اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا زیارت نے بالغت غایت المجہود. مولا عباس آپ نے اپنی آخری